وہ یہ قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ کیسے؟ اللہ کو راضی کرے، اعمال ترتیب زندگی ٹھیک کرے، رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اشراق سے پہلے تو سو جاتے ہیں نا، یہ جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہ جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، یہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے نا ابھی، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں، ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ان کا داماد نہیں ہوتا ہے، انہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے، یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کس کو پیسہ کون زیادہ کماتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے تقوی والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اعمال والا کون ہے، حیا ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، اس میں انسانیت ہے کہ نہیں۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ کیسے سنبھلے گا؟ بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اپنے بولنے کو ٹھیک کرو، اپنے سننے کو ٹھیک کرو، اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو، اپنی کمائی کو ٹھیک کرو، اپنے خرچ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کرو، معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی زندگی جا رہی، بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہی۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ کہا جائے گا بہت ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اور سننے والا پتہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھے گا جنازہ کب ہے؟ جنازہ کب ہے؟ کہ جی زور میں ہے۔ اچھا جنازہ پڑھا ہو گئے۔ اکثر جنازہ پڑھ کے گھروں کو کچھ جو بہت قریبی ہیں دفنا کے، اور دفنا کے گھر میں آتے ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی لاؤ، بوٹی لاؤ، گرم گرم، 2 4 5 6 دن تذکرے ختم۔ تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں، گھر جائیں سب گھر والوں سے طے کروائیں کہ دیکھو بھئی اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، نظام الاوقات بنائیں، سب اپنا نظام الاوقات بنائیں، گھر والوں سے نظام الاوقات بنوائیں، کاپی پینسل لو، ہر بچے کے ہاتھ میں کاغذ قلم دو کہ بیٹا لکھو کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، نماز کی ترتیب بناؤ، قرآن کتنا پڑھنا ہے، روزانہ تسبیح کرنی ہے، سیر کرنی ہے، اتنے وقت سیر کرو، جم جانا ہے جاؤ، یہ وقت ہے جم کا تمہارا، کھیلنا ہے کھیلو، یہ وقت ہے کھیلنے کا، یہ وقت ہے تمہارا دکان دفتر کاروبار کا، اتنا وقت تمہیں مسجد کو دینا ہے، اتنا وقت تمہیں قرآن کو دینا ہے، سب سے طے کرواؤ۔ یہ کیا سو رہے ہیں تو سو رہے، بیٹھے تو بیٹھے، باتیں تو باتیں، سیاست ہے تو سیاست ہے، حالت حاضرہ تو حالت حاضرہ پہ چل پڑے۔ مجھے پرسوں فون آیا کب؟ عید والے دن، کہتا میں نے ملنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ کہتے جی میں نے ملنا ہے۔ میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہ جی ویسی گپ شپ مارنی ہے۔ گپ شپ مارنی ہے؟ وہ اتنا ویلا گپ شپ مارنی ہے؟ وہ مسلمان کے پاس کہاں وقت ہے گپ شپ مارنے کا؟ کہتے ہو بیٹھو یار، کوئی وقت بیٹھتے وقت پاس کرے۔ وہی بڑی قیمتی زندگی ہے اور نہیں ملنی دوبارہ، اور جا رہی ہے۔ ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں۔ یہ گنے کا رس بیچتا ہے نا، گنے کو ڈالتا ہے بیچ میں مشین کے، پھر چھلکے کو ٹورا کر کے پھر ڈال دیتا ہے، چورا کر کے پھر ڈال دیتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے اچھی طرح۔ اس طرح اس زندگی کو قیمتی بنا لیں۔
عجیب بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دفنانے کے بعد نا قبرستان میں کسی نے پوچھا کہ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے اگر اس کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ نماز چھوڑے گا کہ پڑھے گا؟ کہ پڑھے گا؟ وقت کیسے گزارے گا؟ کہ بڑا صحیح، کوئی غلط کام کرے گا کہ نہیں، سچ بولے گا کہ جھوٹ نہیں، سچ بولے گا، گانا سنے گا کہ قرآن کے لیے قرآن سنے گا؟ گانا کبھی نہیں سنے گا۔ کہ انہوں نے کہا دیکھو جس کو دفنایا ہے نا اس نے تو واپس آنا کوئی نہیں، ہم ابھی موجود ہیں، ہم تو وقت پہ قیمت ہی بنا لیں، ہم تو ترتیب زندگی ٹھیک کر لیں، ہم نے بھی مر جانا ہے ایک دن، اور جب ہم نے مر جانا ہے پھر واپس ہم نے بھی کوئی نہیں آنا۔ اوہو، یہ بہت اونچی بات اور گہری بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے۔ یہ جتنے بھی آتے ہیں نا یہ بیان سننے نہیں آتے، بہت کم لوگ ہیں جو بیان سننے آتے ہیں، وہ تو جمعہ پڑھنے ہیں، جس لیے 1 بج گیا اب گھڑیوں کی طرف نظریں اٹھے گی۔ وہ بات کو سمجھے، بات کو سمجھے۔ ایک آیا میرے پاس، کوئی وظیفہ بتاؤ، بڑی پریشانی ہے۔ میں کہا تم فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہو؟ کہ نہیں فجر میں تو نہیں اٹھا جاتا، وظیفہ بتاؤ۔ جاہل کہیں گا نماز مسجد میں پڑھو، یہ وظیفہ سب سے بڑا۔ نہیں تو کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں کہا اچھا روزانہ قرآن پڑھتے ہو تم؟ کہ نہیں جی قرآن پڑھنے کا تو وقت نہیں ملتا۔ اور یہ قرآن وظیفہ ہے۔ جب بھوک لگ رہی تو آدمی کھانا کھاتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے؟ گاڑی خراب ہو گئی تو گاڑی ٹھیک کرواتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے؟ مشین خراب ہو گئی آپ کی فیکٹری میں تو آپ وظیفہ پوچھتے ہو کہ وظیفہ بتاؤ؟ مجھے بہت سے لوگ آتے ہیں، اب مولوی صاحب یہ ذرا پھونک مار دینا۔ میں کہا میں تو لوگوں کی پھونک نکالتا ہوں، ہم تو لوگوں کی پھونک نکال رہے ہیں، پھونک تو بڑی پڑی ہے لوگوں میں۔ یہ پھونک مارنے کا کام نہیں ہے، یہ دم اور وظیفوں کا کام نہیں ہے۔ میں پچھلے جگہ گیا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا، وہ جسے دیکھو بوتل لے کے آ رہا ہے، مول سے دم کر دو، اب مول سے پھونک مار دو۔ اور میں کہا بھائی تبلیغ میں پیر پرستی کوئی نہیں، یہ پھونک پھونک والا کام نہیں ہے۔ زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رات کو جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو، روزانہ قرآن پڑھو، چلو آدھا سپارہ، چلو 5 سپارہ، چلو 2 رکوع، تسبیح کرو، ہاتھ میں تسبیح ہو، جیب میں تسبیح ہو، صبح شام کی دعائیں ماں پڑھو، گناہوں سے بچو، بولنے کو ٹھیک کرو، دیکھنے کو ٹھیک کرو، سننے کو ٹھیک کرو، کمائی کو ٹھیک کرو، خرچ کو ٹھیک کرو۔ ایک صحابی قید ہو گئے، کافروں کی قید، بیڑیوں میں جکڑے گئے۔ ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 باتیں فرمائی، 2 باتیں۔ پہلی بات فرمائی اس سے کہو تقوی اختیار کرے، اس سے کہو تقوی اختیار کرے، اور دوسری بات فرمائی اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے۔ وظیفہ بعد میں بتایا پڑھنے والا، عمل پہلے بتایا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچو، غلط نہ بولنا، غلط نہ دیکھنا، غلط نہ سننا، کمائی غلط نہ ہو، خرچ غلط نہ ہو، لباس ٹھیک کرو، شکل ٹھیک کرو، گناہوں سے بچو۔ اب وظیفہ پڑھو، اس میں جان ہوگی۔ گولی بندوق میں رکھ کے مارو، شیر بھی مرے گا، ہاتھ سے مارو، بلی بھی نہیں مرے گی۔ وظیفے میں جان آتی ہے، طاقت آتی ہے، کس سے؟ تقوی سے۔ گناہوں سے بچو، عملی زندگی ٹھیک کرو،
تو بھائیو بڑی قیمتی زندگی اور جا رہی ہے نہیں ملنی دوبارہ. ہاں ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک منٹ قیمتی. اس کو قیمتی بنائیں کیسے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، عمل کا اہتمام. رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھے. روزانہ 5 وقت نماز گھر کا ہر فرد. جو نماز نہیں پڑھتے، غفلت کرتے، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، یہ پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں، مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں. اللہ نے جس چیز کو اہم کہا یہ کہتے ہیں اہم نہیں ہے. اللہ جس چیز کو ضروری کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے. اللہ جس چیز کو حکم دے رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے. نماز جتنے بیٹھے ہوئے نا گھر جاؤ، اپنے گھر کے سب بچوں کو، بچیوں کو، بہوؤں کو، سب کو بٹھاؤ، سب سے طے کرواؤ کہ اپنا نظام الاوقات بناؤ. بھی سب نظام الاوقات بناؤ، کاغذ میں لکھو بھائی، سب لکھو. سونا کس وقت، اٹھنا کس وقت، نماز کس وقت، قرآن کس وقت، کتنا قرآن پڑھنا ہے، 1 سے 12، آدھا سے 12، پاؤ سے 12. گھر کا ہر فرد پڑھے. تسبیح کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کتنی فکر ہے بچوں کی مستقبل کی، بچیوں کی شادی کی، جہیز کی، زیور کی، ان کا مکان بن جائے. کتنی فکر ہے. ان بچیوں کی آخرت کی فکر کرو، ان کی قبر اچھی ہو، ان کی قیامت اچھی ہو. یہ دین پر ہے. اللہ فرما رہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے، انسان، پتھر، انسان. ان کو بچاؤ، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. انہیں دیندار بناؤ، انہیں دین سکھاؤ. ہر نماز میں بچوں کے لیے دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا بنا. مجھے مالدار بنا، مجھے بڑا تاجر بنا نہیں. اے اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا. اور کس سے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسانے والی نماز نہ ہو، دل لگا کے نماز پڑھنے والے ہوں. ایک رسانے والی نماز این ٹائم پہ اور بھاگے، اور ساری نماز میں پتہ نہیں دماغ کہاں گھوم رہا ہے. دل لگا کے نماز پڑھو، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے، ارکان کی رعایت کرتے ہوئے، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو دل لگا کے پڑھو. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو. کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے اس کا. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو، اللہ کی محبت سے نماز پڑھو. اللہ کی محبت سے نماز ہوگی نا تو رکوع سجدے کی تسبیح لمبی ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے رکوع سجدے کی تسبیح کبھی 9، کبھی 11، کبھی 13، کبھی 21. آپ سب اپنے آپ سے پوچھو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 9 تسبیح تک گیا؟ پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 21 تسبیح تک گیا؟ چلو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 9 تسبیح تک، 7 تسبیح تک گیا؟ ابھی تو 3 تسبیح پہ رہے ہیں، 3 تسبیح پہ رہے ہیں. میرے بھائیوں ایک گزارش ہے آج سب سے، اپنا نظام الاوقات بنائیں، اپنا نظام الاوقات بنائیں. گھر والوں سے اپنا نظام الاوقات بنوائیں. رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، 5 وقت نماز. گھر کا کوئی فرد میں نمازی نہ ہو. فجر میں مسجد بھری ہو. فجر میں بس جمعے کے لیے نہیں ہے، مسجد 5 نمازوں کے لیے، اور 5 نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر ہے. یہ سب فجر میں مسجد میں ہوں. روزانہ قرآن پڑھنا ہے. سب طے کریں اپنا 1 سے 12، آدھا سے 12، پاؤ سے 12.
जिक्र करना है, दुआ मांगनी है। हम अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह से मांगे, परेशानियों से अल्लाह बचाएगा, मुसीबतों से अल्लाह बचाएगा।